अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्ट्रॉबेरी गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे और अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। आज मुझे आपसे जो डिस्कस करना है वो टॉपिक निहायत अहमियत का हामिल है और उस पर आज से कबल मेरा ख्याल है अभी तक मेरे जितनी भी रिसर्च है उस पर किसी ने भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है। और ये अपनी नौयत का एक ऐसा ख़ास वीडियो है जिससे आपकी बहुत सारी ऐसी उलझनें भी सुलझाने में मदद मिलेगी जिनसे कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और आपकी लाइफ में जो एक चीज़ है कि वो मसाइल हल होने में नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। व्यूअर्स, हम अपनी लाइफ में पेशे अपनाते हैं। पेशे अपनाए बगैर हम अपनी रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते हैं। हमारे घर का चूल्हा जो है वो चलना आना मुश्किल होता है। वैसे भी माशरे में एक स्टेटस हासिल करने के लिए, एक मकाम हासिल करने के लिए हम लोग प्रोफेशंस को अपनाते हैं और प्रोफेशन बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल होता है। इससे कि हमें ये देखना होता है कि प्रोफेशन हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें दुनिया में भी रोज़ी रोटी कमाने की आसानी हो सके और उससे हमारी आखिरत के भी संवरने का इम्कान पैदा होता हुए और ऐसा रास्ता निकलता हो जिससे कि हम आखिरत के लिए भी अपनी जमा पूंजी जमा करते रहें। पेशे अपनाने में अगरचे पढ़े लिखे तबके का कोई ना कोई रोल हो सकता है, कोई चॉइस हो सकती है, लेकिन जो ऐसा तबका है जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होता, तो वो अपने रुझान के मुताबिक, अपने हुनर के मुताबिक पेशे को अपनाता है और उसी से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है और माशरे में वो उसी पेशे से ही मशहूर हो जाता है और उसी पेशे को ही ज़िंदगी भर उस पर लेबल लगा होता है और वो अपनी औलाद को भी उसी पेशे से ही पाल रहा होता है और उसी पेशे में ही उसका ही अपना एक मकाम होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि एक हुनरमंद जो है वो जो भी पेशा अपनाता है वो जाहिर सी बात है कि अपने मेंटली जो उसका एक रुझान है, जो उसका अपना एक तबई मैलान है जिससे वो सीख सकता है, जिसे वो पसंद करता है, उसी शोबे को अपनाता है, उसी प्रोफेशन की तरफ जाता है, वही हुनर सीखता है जो कि उसको अच्छा लगता है या आसान लगता है। बहैसियत मुसलमान हमें देखना होता है कि हमारे घर में आने वाला रिस्क और रोज़ी और ज़रिया आमदन जो है वो तैयब, पाक और हलाल होना चाहिए और हमारी औलाद जैसे परवान चढ़े उसमें ऐसा ना हो कि जो अल्लाह के नापसंदीदा और हराम करदा रास्ते हैं उनसे रिस्क आ रहा हो तो फिर उससे हमें जो है वो कोई मकाम भी नहीं मिलता और उससे जो है वो हमारे माशरे में भी कोई हमारी हैसियत और अहमियत नहीं बढ़ती, बल्कि उससे सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पर गुजारा चल रहा होता है या फिर उसमें ये है कि बहालत मजबूरी कुछ पेशे ऐसे हैं जो लोगों ने अपना रखे हैं और वो उसके ज़रिए ही अपनी आमदनी हासिल कर रहे हैं। अगरचे वो पसंद नहीं करते लेकिन उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होती जिसमें कि वो दूसरा कोई पेशा अख्तियार करके अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। जैसा कि हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का पेशा है, इसमें बहुत अरसे तक जो है इसे फ़ोटोग्राफ़ी को बिल्कुल सख्ती से हराम और ममनुआ करार दिया गया था, ताकि हमारे आईडी कार्ड्स पर भी कोई पिक्चर नहीं होती थी, पासपोर्ट पे भी कोई पिक्चर नहीं होती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसे जराइम हुए जिनकी बिना पर ये बहालत मजबूरी तस्वीर खिंचवाना, पासपोर्ट पे तस्वीर लगाना, शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर लगाना और इस तरह की ज़रूरी एक क्या कहते हैं इंतहाई ज़रूरत पैदा हो गई जिसकी वजह से इसको अलाउ कर दिया गया और ये अब एक इसके बगैर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ हाकिम वक्त को भी ये अल्लाह ताला की तरफ से भी इजाज़त है या छूट है कि जो अमल इंतहाई ज़रूरी हो जाए
تو اس کے لیے پھر بذریعہ اجتہاد جو ہے وہ علماء کرام بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں، جس پر کہ ایک اجتماعی اور کیا کہتے ہیں اس کو ملی سطح پر اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے، کسی بہت بڑی قباحت سے بچا جا سکے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے انہی پیشوں کے گرد گھومتا ہے جو ہمارے ہاں سخت ممنوع ہیں دین اسلام میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان پیشوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ذریعہ آمدن کے طور پر اس کو سروائیو کرنے میں اسی کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج زیر بحث میرے فوٹوگرافی کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ اسلام میں انتہائی منع کیا گیا ہے، سخت ممنوع بھی ہے، اور جس کی ہمیں احادیث سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ آج کے دور میں بھی جیسا کہ ماحول کے مطابق یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس پر میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، تاکہ بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ کم از کم اپنے بچوں کو اس شعبے کی طرف جانے میں یا اس رجحان کے اور زیادہ گہرے ہونے سے قبل ہی اس پر کچھ کنٹرول کر سکیں۔ اور وہ شعبہ ہے جناب پرندوں کو قید کر کے بیچنے کا شعبہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیٹس کے نام پر ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، جس میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر پرندوں کو پیدا کر کے، بلکہ ان سے جو ہے وہ ان کو قید کر کے، ان سے بچے حاصل کر کے، اور ان کو مستقل طور پر پنجروں میں بند رکھ کے بطور ایک پیٹ کے وہ سیل کرتے ہیں، اور اس کا کاروبار جو ہے وہ عروج پر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین جب جاتے ہیں ایسے کسی ایمپوریم سے گزرتے ہیں یا ایسے کسی شو روم سے گزرتے ہیں جہاں پرندے ہوتے ہیں، اور ایسی شاپ سے گزرتے ہیں، تو ان کے بچے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ پرندے ہمیں لے کر دو، اور وہ گھر لے آتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ایک وقت ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے پاس قید رکھتے ہیں، اور ان کے پنجرے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے بنائے جاتے ہیں، جس کا لوگ اپنے آپ کو بڑا وی آئی پی قسم کا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر پرندے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے باقاعدہ فیڈ بھی لے کر آتے ہیں اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے پیٹ ہیں، لیکن پرندے کبھی پیٹ نہیں ہوتے۔ یہاں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو بے شک تصدیق کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی آپ کو جہاں بھی ضرورت پڑے آپ اسے کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ایک چڑیا آ کر ان کے کندھے پر بیٹھ گئی، تو چڑیا نے نہ جانے کیا کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل متغیر ہو گیا، انتہائی کرب اور تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے اس چڑیا کا بچہ لیا ہے؟ پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے اس چڑیا کا بچہ لیا ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بچے بہت پسند ہیں اس لیے میں نے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم ہو کر فرمایا کہ فوراً اس چڑیا کے بچے کو اس کے حوالے کر دو۔ تم نہیں جانتے کہ اگر تمہارا بچہ کوئی لے جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا اور تم پر کیا بیتے گی جو اس چڑیا پر بیت رہی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا ایک جرم ہے، پرندوں کے بچے چرانا، انہیں ان کے ماں باپ سے دور لے جانا، قید کرنا اور الگ رکھنا کتنا بڑا ایک انتہا درجے کا گناہ ہے، جس میں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کے بچے کو فوری آزاد کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور اس سے منع فرمایا کہ پرندوں کے بچے مت چرایا کرو۔ تو ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پرندوں کے بچے مت چرایا کرو، کیونکہ
ان پرندوں کے بھی دل ہوتے ہیں اور یہ زندہ ہیں اور ان کے بھی احساسات ہیں اور یہ اپنے بچوں سے ویسا ہی پیار کرتے ہیں جیسے کہ ہم انسان اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس کا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اگر آپ کے بچے پرندوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کر قید کر کے پنجروں میں اپنے گھر رکھ کے پالنا چاہتے ہیں، یا پھر انہیں قید کر کے اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آج وقت ہے، آج اسی لمحے سے اپنے بچوں کو ان احادیث مبارکہ کے بارے میں بتائیے، آگاہ کیجیے اور انہیں شعور دیجیے کہ وہ ایسا کاروبار نہ کریں کہ جس میں ان کے لیے نحوست ہی نحوست ہے. یقین کریں کہ اگر آپ پرندوں کے بچوں کو قید کر کے بیچیں گے اور اس روزی کو اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ روزی آپ کے لیے کبھی بھی برکت والی نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے گھر پر ان پرندوں کی بے شمار بد دعاؤں کا سلسلہ ایک شروع ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کے گھر میں صرف ایک نحوست آتی چلی جائے اور پھیلتی چلی جائے. پھر اگر آپ کو اپنے مسائل حل ہونے کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر کو آخر کس چیز نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. آپ نے کیا ایسے پرندوں کو قید کر کر کے اپنے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام تو نہیں کیا ہے کہ جس ذریعے کو انتہائی ممنوع اور نحوست کا کاروبار کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہیں ایسا کاروبار تو نہیں کر رکھا. اگر کر رکھا ہے تو آج ہی اللہ سے تائب ہو کر کسی اور کاروبار میں ہاتھ ڈالیے، اللہ آپ کی یقیناً مدد کرے گا. میرا کام تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے، کیونکہ انسان کسی کو بائی فورس کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بتا سکتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا اور اپنے بچوں کا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.